السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کے موقت ذمہ داران اور اس کے اراکین اور ہماری اس قدیم تاریخی اور اہم ترین صوبے کے تمام ہی معزز علماء کرام، خطبائے اعظام اور ہماری جماعت کے نونہالان اور اس کے نوجوانان اور کسی بھی طریقے سے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک میرے دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور ہماری اس شہر کے نہایت ہی معزز باسیوں، اس عظیم الشان کانفرنس میں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اور اپنی تائید اور کسی بھی حیثیت سے
اپنا حقیقی کردار ادا کرنے والے دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اصلاح معاشرہ کے میدان میں، اور اس وقت ملک اور ملت اور انسانیت کو جو ضرورتیں روحانی طور پر درپیش ہیں اس میں ہاتھ بٹانے والے میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ خاص طور پر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ، وہ آپ نے ابھی سنا، وہ ولولہ انگیز تقریر کرتے ہیں، لیکن ہاں یہ گردش دوراں ہمیں لائی ہے کہاں؟ جو باتیں ہم دنیا کو سکھانے کے لیے آئے تھے، نظم کا، ضبط کا، تزکیہ کا، تعلیم کا، وہ ہم خود محتاج ہیں کہ اپنی اسٹیجوں سے اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کے دل دھڑک رہے ہیں، لیکن جہاں ہمارے ناظم صاحب نے شکایت کی ہے اس صوبے کے کچھ لوگوں سے کہ ہمارے اندر نظم ضبط نہیں ہوگا، ہم اوپر سے نیچے کی طرف سے کسی دستور کے تحت نہیں چلیں گے، نیچے سے اوپر کی طرف کسی دستور کی حیثیت سے نہیں چلیں گے، تو کوئی گھر بھی، ایک چھوٹا سا گھر بھی، گھروندا بھی، ایک محلہ بھی کسی بھی طریقے سے نہیں چل سکتا۔ ایک داروغہ کو آپ غیر مسلم کہہ دیں، ایک ذمہ دار کو آپ کہیں بھی اٹھا کر کے رکھ دیں، تو ایک منٹ کے لیے بھی لا اینڈ آرڈر کا صحیح طریقہ یا اس کو صحیح طریقے سے برتنے کا کوئی بھی کام انجام نہیں لا سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ عظیم الشان اجلاس، اور اس میں جو اس طرح لوگ پورے راجستھان سے، پورے گجرات سے اکٹھا ہوئے ہیں، وہ ان کے دلوں کے کچھ جذبات، ان کی کچھ امنگیں ہیں، وہ کچھ چاہتے ہیں، اور اپنے ہندوستان کے معروف، ہندوستان نہیں عرب و عجم میں معروف خطیب مولانا معراج ربانی کی تقریر کے لیے وہ گویا بے چین ہے۔ لیکن ڈسپلن کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ قوموں کی زندگی میں، جماعتوں کی زندگی میں، انجمنوں کی زندگی میں سب سے بڑی چیز ڈسپلن کی ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز نظم جماعت کی ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹی سی مجلس ہو یا بڑا معاملہ ہو، کوئی دو آدمی، تین آدمی، حدیث میں 3 آدمی کا ذکر ہے، لیکن 2 آدمی بھی سفر کر رہے ہوں، مسافر ہیں، مسافر کا کوئی پڑاؤ نہیں ہوتا، اس میں بھی کسی کو ڈسپلن کے ساتھ رہنے کے لیے کسی کو اغوا ماننا پڑتا ہے۔ آپ نے جس شخص کو بھی ناظم بنا دیا ہے، وہ جیسے اعلان کرے آپ کا اس کو پابند ہونا ہے۔ آپ نے مجلس کا صدر بنا دیا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کے جذبات کچھ اور ہیں، آپ کے امنگ کچھ اور ہیں۔ ہم سے پہلے ابھی جو خطیب تھے، بڑی اچھی تقریر، معاشرے کے نبض پر ہاتھ رکھ کر کے وہ بات کر رہے تھے، اور جو اس وقت عالمی سطح پر خاندانوں کے ٹوٹ پھوٹ کا مسئلہ ہے، معاشرے کے بگاڑ کا مسئلہ ہے، اور سوسائٹیوں اور گھرانوں کے برباد ہونے کا مسئلہ ہے، وہ ازدواجی زندگی سے شروع ہوتا ہے، بچوں کی تربیت اور عدم تربیت سے شروع ہوتا ہے۔ اتنی اچھی تقریر تھی، کون کہتا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ وہی تقریر ایک کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ انہوں نے وقت پوچھ کر کے اپنے معاملے کو ختم کر دیا۔ یہ قوموں کی زندگی میں تو جہاں تک جانتا ہوں سب سے بہترین اور سب سے بنیادی چیز اسلام کی نظر میں یہی نظم جماعت ہے، نظم ہے، ضبط ہے، برداشت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا ہے۔ یہ نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن اور حدیث، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، لیکن جمیعاً سب اکٹھا ہو کر کے پکڑنا ہے۔ آپ رسی پکڑے رہے، 1,00,000 رسی، 1,00,000 لوگ آپ الگ الگ پکڑے رہے، کبھی بھی آپ اکٹھا نہیں ہو سکتے، کبھی وہ اللہ کی رسی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ جل شانہ نے بار اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ جل شانہ آپ کو بتانے نہیں آئیں گے۔ عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ نازل ہو کر کے کیوں نہیں آتا، کوئی یہ کتاب لا کر کے ہاتھ کیوں نہیں تھماتا، ہم اس کے اوپر چلتے۔ اللہ جل شانہ آپ سے دو بدو کہنے نہیں آئیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد اپنے زمانے میں بھی ہر فرد بشر کے پاس نہیں جا سکے تھے۔
جانے والے کچھ اور ہوں گے، کرنے والے کچھ اور ہوں گے، کہنے والے کچھ اور ہوں گے، تب نظم قائم رہے گا، تب کوئی چیز چلے گی۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے من المؤمنین رجال، اللہ جل شانہ نے سب سے اچھی تعریف کی ہے۔ من المؤمنین رجال، کہا کہ مسلمانوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ مرد ہیں، اصلی مرد وہی ہیں، اصلی فخر کے لائق وہی ہیں، اصلی مقام و مرتبہ کے لائق وہی ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ان کو رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ من المؤمنین، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اللہ سے کا کلمہ پڑھا تھا اور اس کو اللہ سے جو عہد و پیمان باندھا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اسی میں جان کھپا دی اپنے، اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ منتظر ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن تک صحابہ کرام کی سنت پر چلنے والے، قرآن و حدیث کو اپنانے والے، صحابہ کرام کے اسی ڈھرے کو، اسی منہج کو، اسی طریقے کو مان کر کے چلیں گے تو قرآن و حدیث پر چلنا صحیح طریقے سے ثابت ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، قیامت تک آئیں گے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، لیکن صحابہ کرام کے اس طریقے کو کبھی بھی فراموش کر کے کتاب و سنت پر نہیں چل سکیں گے۔ انتظار میں ہے اور ایک دوسرے کے بعد اس امانت کو تھام رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے اس قرآن پر عمل ہوا ہے، کیسے اس قرآن کو سمجھا گیا ہے، کیسے اس حدیث پر عمل ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو چلا کر کے دکھایا، یہ صحابہ ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اس منہج کو، اس اصول کو، اس طریقے کو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہیں بدلا، اور جب بدلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر سب سے بدترین جو قوم ہوگی وہ جب قرآن پڑھے گی تو ان کے قرآن پڑھنے کے سامنے تم صحابہ کرام اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے۔ جب وہ حدیث کا، ایمان کا نام لیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بات کریں گے تو تم ان کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سمجھو گے، لیکن یہ صرف یہاں تک ہوگا، ان کے دلوں کے اندر یہ پیوست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی منمانی کریں گے، اپنی منمانی، قرآن کو لے لیا، حدیث کو لے لیا، کہیں گے کہ میں قرآن کا بڑا عالم ہوں، میں قرآن کو بہت سمجھنے والا ہوں، اور اپنی سمجھ سے اس کو نافذ کریں گے اور اس دین کو پورے طور پر خراب کر دیں گے۔ یہ کون تھے؟ خوارج تھے۔ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ خوارج کا تھا، خروج اختیار کیا تھا، بغاوت کی تھی اس نے، اور کس بنیاد پر کیا تھا؟ کہ ہم کو کرسی نہیں ملی، ہم کو دولت نہیں ملی، ہمارا نام نہیں لیا گیا، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ وہاں خالص ایمان کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کوئی جھوٹ بول دیا تو کیا مومن بھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا کہ یہ کافر ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی کسی جھوٹ بولنے والے کو مہا پاپ ہونے کے باوجود کافر نہیں کہا، اس کو دین سے نہیں نکالا، اس کو نہیں، یا کم سے کم یہ نہیں کہا کہ آسمان اور زمین کے درمیان وہ لٹکا ہوا رہے گا، کہا کہ بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا باب کھلا ہوا ہے، یہ کہا، خاطی مسلمان ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو اسلام سے خارج کر دیا، خود اسلام سے خارج ہو گئے صحابہ کرام کو۔ اور بات تو یہاں تک ہے کہ ان الحکم الا للہ، جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں متفق ہو گئے، اچھے لوگ آئے، دونوں متفق ہو گئے، اور اتفاق کے بعد دونوں نے کہا کہ آج صلح ہو جائے گی، آج جنگ نہیں ہوگی، یہ دونوں طرف کی پلٹنیں جو آ کر کے کھڑی ہو گئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، یہ سب بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہو جائیں گے، کیونکہ معاملہ ایسا تھا کہ مشتبہ ہو گیا تھا کچھ لوگوں کے اوپر۔ لیکن جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امت کے فقیہ، امت کے معاملات اور سیاست کو سلجھانے میں ماہر ترین انسان ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بات کریں گے، جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے۔ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داہیت العرب، اگر حضرت علی اقداہم علی تھے کہ ان سے بہترین اور اس سے بڑا ججمنٹ دینے والا امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا، تو حضرت امیر معاویہ پر اتفاق تھا کہ داہیت العرب ہیں، عرب دنیا میں رہنے والے دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان ہیں،
سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو اور انسانیت کو کس ڈگر پر لے کر کے چلنا چاہیے، ان کے وہ سنہرے ادوار پڑھیے تو یہ سیریا، یہ مصر، یہ شام اور یہ سارے علاقے یہ فتح نہیں ہوتے، یہ ان کا کارنامہ تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے داہیت العرب عمرو بن العاص کو میں متعین کرتا ہوں، یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں۔ اور ویسے میں کیا ہوا، قرآن و حدیث کے نام لینے والوں نے کیا کیا تھا اس وقت؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، قرآن تو کہتا ہے کہ فیصلہ تو اللہ کریں گے، اور تم نے علی تم بھی کافر، نعوذ باللہ، معاویہ تم بھی کافر، تم نے دو انسانوں کو بنا دیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے قرآن کا نام، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور پورا کھیل بگاڑ دیا گیا۔ یہ خوارج کہلائے، اسلام کے سب سے بدترین لوگ، سب سے برے لوگ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ جہیر رانا میں کون سا عقل مند ہے جو کہے گا جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، گود سے بچے ماؤں سے چھین لیے گئے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے، اور کون سی مصیبت تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نہیں جھیلنے پڑے، اور سب گھر بار سے دور ہو کر کے جب مدینہ پہنچے وہاں بھی 2 منٹ کے لیے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، بار بار حملے ہوئے، کبھی بدر کے، کبھی حنین کے، کبھی حمراء الاسد کے، کبھی خندق کے، اور کتنے ہی لامتناہی پلٹنے ہیں، اور کیسے احزاب ہیں، پورا عرب ٹوٹ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ یہ غریب مسلمان، نہتھے مسلمان، یہ صحابہ کرام اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور جب پہلی مرتبہ ان کو ایسی جیت ہوئی کہ کچھ مال ہاتھ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال اٹھا کر کے انہوں نے جو چھینا تھا، گنوایا تھا، بھگایا تھا، ان کو اٹھا کر کے دے دیا۔ 4-4 ہزار بکریاں، 100 اونٹ، سونے کی تلائیاں، اور یہ سب ہمارے ان لوگوں کو جن کی تلواریں ابھی مسلمانوں کے خون سے خشک نہیں ہوئی، ان کو اٹھا کر کے دے دیا۔ کون سا بڑا انصاف نظر آ رہا آپ کو؟ اور وہ جنہوں نے سب کچھ گنوایا تھا، جن کے گردنوں پر تلواریں پھری تھی، جن کے بچے، جن کی بیٹیاں بیوہ ہوئی تھی، ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالخویسرہ کھڑا ہو گیا اور اعدل یا محمد، اعدل یا محمد، محمد انصاف سے کام لیجئے۔ بتائیے کتنا بڑا انصاف اور انسان ہے۔ سوچنے والے سوچ بھی رہے ہیں کہ یہاں انصاف تو نہیں ہوا۔ ایسے ظالموں کو جو کل کلمہ پڑھ کر کے آئے ہیں، ابھی پورے مسلمان بھی نہیں ہوئے، ان کو سب کچھ دیا جا رہا ہے، جنہوں نے سب کچھ کمایا کچھ نہیں دیا جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی ڈسپلن ہے۔ مومنین صادقین میں سے، انصار و مہاجرین میں سے ایک آدمی بھی دل میں کسک بھی نہیں تھی۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہا کہ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اللہ کے نبی جو فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی سوسائٹی جو فیصلہ کرتی ہے، جو آپ کی جماعت جو فیصلہ کرتی ہے اجتماعی، آپ کا امیر جو فیصلہ کرتا ہے، حقیقی معنی میں آپ وہاں سے چلیے، اس ڈسپلن اور اصول پر آئیے، تب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہاں پر کسی بھی صحابی کے دل میں نہیں آیا کہ ہم کو مال نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ ان کے کچھ لڑکوں نے آواز ضرور اٹھائی، جیسے آج کل کے زمانے میں اٹھا دیتے ہیں، آپ ٹویٹ کا زمانہ ہے، ٹویٹ کر رہے ہیں، جس کو دیکھو پھیلا رہا ہے، مسئلے کو کہنا مشکل ہے کہ کون سب سے بڑا گناہگار ہے۔ جو اس کو پھیلا رہا ہے، جو اس فتنے کو بڑھا رہا ہے وہ ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام نے ایک لفظ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھیڑ بکریوں کو ہانک کر کے جائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے تم مدینہ جاؤ گے، یہ تم کیا کر دوسرے طریقے سے سمجھایا، سب خوش ہو گئے۔ چند جوان جو کھڑے ہو رہے تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ یہ تھا، لیکن انصاف آپ بظاہر دیکھیں تو کون سا انصاف ہے کہ جن کی تلواریں چلی ہیں، جن کے گردنیں کٹے ہیں، جنہوں نے سب کچھ گنوایا، ان کو پہلا مال یہ ملنا چاہیے تھا جو کسی کو 10 سال 13 سال کے بعد یہ دولت نصیب ہوئی تھی۔ میرے عزیزو، یہ ڈسپلن سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک انہی کے چوزے اور انہی کے ذہن کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کو فرقوں میں تقسیم کریں گے، اور سب سے بدترین دن ہوگا اس امت کے لیے کہ یہ بٹوارے کا شکار ہو جائے گی۔ نتیجہ خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا، امت کا شیرازہ منتشر ہو گیا، اور کیا کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی جیسے انسان کو جب خبر لگی کہ یہ نعرہ دے کر کے، اور انہوں نے قرآن کو بہت بڑا
झंडा लेकर के उसके ऊपर खड़ा कर दिया। सारे 90,000 का पलटन इधर देख रहा है, 80,000 का पलटन इधर देख रहा है, और कहा कि ये कुरान का फैसला है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। हजरत अली काफिर, मुआविया काफिर, और असली मुसलमान हम हैं, क्योंकि हम कुरान को उठाए इसके जरिए से फैसला करें, हम हदीस को उठा रहे हैं, इसके जरिए से फैसला करेंगे। नतीजा क्या हुआ कि जंगे जमल में लाखों हजारों हजार इंसान मारे गए, बल्कि दोनों तरफ का देखा जाए तो तकरीबन लाखों इंसान। ये क्या चीज थी? और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला खराब कर दिया। कलिमतु हक्किन, अल्लाह का कलाम ये हक है, और ये बिहल बातिल, लेकिन गलत जगह पेश किया गया है। अल्लाह जल्ल शानु आगे फैसला करने नहीं जाएंगे। हक़म मिन अहलिही व हक़म मिन अहलिहा, बात के खवारिज को तर्जमान सुन्ना हजरत अब्बास इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला ने समझाया कि देखो कुरान ने यहां भी हकम बनाया है, कुरान ने अदना हज में कोई शिकार कर ले वहां भी बनाया है, और अल्लाह जल्ल शानु ने इंसान को हकम बनाया है। दो मियां बीवी में झगड़े हो जाएं और वहां तक नौजुबिल्लाह पहुंच जाएं कि गार्जियन की जरूरत पड़ जाए, तो दोनों के गार्जियन दोनों तरफ से एक एक हकम आके फैसला करेंगे। हकम मिन अहलिही, मर्द की तरफ से, हकम मिन अहलिहा, उससे भी हजरत अमीर मुआविया, हजरत अम्र बिन लास, हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत अली रजी अल्लाह तआला उससे भी कई गुजरे थे। बड़ी बड़ी बातें इस वक्त की जाती हैं, और सलफियत के रूह को सबसे ज्यादा मजरूह किया जाता है। ये फिरका बंदियां जितनी हुई हैं, इन्हीं बुनियादों पर हुई हैं, इसी शक्ल में हुई हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमको तो ताज्जुब होता है कि ये सरजमीन ऐसी थी। मैं अभी कल भी कह रहा था, और कल कहाँ कोई बहुत अहम मजलिस थी, वहां भी मैं ये तकरीर कर रहा था, जहां सारी मुस्लिम तंजीमें थी, सारे लोग थे, वहां मैं ये बात कर रहा था, और गुजरात की बात आई थी। अबू मोहम्मद इब्राहिम सूरती रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं जानता उनका, वो जब बोलते थे तो दुनिया को बुलाते थे। आप अलीगढ़ में जाकर के देखिए, और जामिया मिल्लिया, उनके नाम पर कोई गेट नहीं बना है, ये हमारी कमी है। हमने अपने आप को ऐसा नहीं बनाया, हम सोए रहे 100 साल तक, 100 साल में आपने कमरा भी नहीं बनाया। ये क्या ताज्जुब की बात नहीं है? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जैसे लोग आए, और कैसे कैसी शख्सियतें आई, आपने कभी इस मस्जिद के कोने में रखा, कभी उस मस्जिद के कोने में रखा। ये कौन सी डिसिप्लिन थी? क्या इन 100 सालों में लोगों के घर नहीं बने हैं? क्या बिल्डिंगें नहीं बनी है? क्या एक कमरे थे तो 3 कमरे नहीं हो गए हैं? लेकिन मरकजी जमीयत अहले हदीस का एक कमरा क्यों नहीं बन सका? एक कोठी क्यों नहीं बन सकी? एक गज जमीन क्यों नहीं नसीब हो सकी? आपने कभी सोचा है, कभी गौर किया है? ये डिसिप्लिन जिस कौम से खत्म हो जाती है, ये सारे मामलात खत्म हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ का इल्म अदब के हैसियत से, मैं जब जद्दा से गुजर रहा था तो मुझे अब्दुल अजीज मेमनी, एक बैंक सभी था, वहां मैं गया तो सबसे पहले वो बूढ़ा आदमी जो मेरे दादा का उम्र का था उठ खड़ा हुआ और कहा कि तुम अब्दुल अजीज मेमनी के यहाँ कैसे हो? तुम लोग उस सरजमीन से आए हो, यानी हिंदुस्तान से। ये उसकी जगह थी। और मौलाना अब्दुल जलील सामरूदी और मौलाना मोहम्मदी, तारीख डॉक्टर फरवाई ने जमा की है। आप देखिए रूए जमीन पर सारे हिंदुस्तान, सारे अंग्रेजों की सारी खारा शिगाफ तलवारें, और टर्की से लेकर के और अशराफ के वो सारे कबाइल और सारी कुव्वतें जत्थे एक तरफ थे, और दुनिया के सारे बिदाती और सारे ही दुनिया के मुसलमान एक तरफ अंग्रेज के पिट्ठू बन करके हो गए थे। लेकिन छोटी सी जमात उठी थी, और उसने हरमैन शरीफैन में खाना काबा के जो बद्दू लूट लेते थे हाजियों को, उनको दुरुस्त किया था। और उसमें सबसे बड़ा योगदान बर्रे सगीर हिंदू पाक में, बल्कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई कारनामा है तो मौलाना जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। इतनी मोटी किताब सिर्फ उनकी लिखी हुई, और तारीख के वैसे किसी ने जमा नहीं किया। मैंने फिक़ह हनफी पढ़ी, हनफी खानदान का था, और उसके रुमूज़ और औक़ाफ़ को मैंने अंदर से जानने की कोशिश की, और बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन और मुअल्लिफ़ीन से मुनाज़रे किए। लेकिन यकीन जानिए, जो मौलाना छोटी सी ज़हरतुर रियाज़िल अबरार लिखी, तो फ़िक़हियात की दुनिया में वैसी चीज मैंने नहीं देखी।
कैसी कैसी चीजें थी, क्या क्या हस्तियां थी, उनके तुरास हमको पता तक नहीं है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आज तो आपके घर में वो किरम खुर्दा होकर के और बर्बाद हो रहे हैं। ना माओ को ये वलवला है कि ये वारसा हमारे हिस्से में था, ये इसके हकीकी मुरिस हमारे जद्दे अमजद थे, हमने उसकी हिफाजत भी नहीं की। एक हमने देखा है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैंने बंगाल के गलियों में देखा है जहां सैलाबी इलाका है, क्या गुजरा इलाका है, और एक एक जगह 9-9 लाख अहले हदीस। आप चलिए मैं दिखाता हूं। मैंने जब कुछ मसाइल आए थे जमीयत और जमात पर, और जो बाद में राष्ट्रपति बने थे लेकिन उस वक्त वो वजीर खजाना थे प्रणब मुखर्जी जी, तो मैंने उनको रियाजुस सालिहीन बंगला जो तर्जमा करा था पाकुड़ कॉन्फ्रेंस उसको दिया था, और मैंने ये अर्ज किया था कि आप जिस वोट से यहाँ पर इस मुल्क के अंदर इतने बड़े ओहदे पर हैं, और लोग कहते थे कि वजीर आजम की कुर्सी आपको मिलनी चाहिए, तो आपको कुछ पता है कि 99% वोट आपका ये उन मुवहिदीन का है, अहले हदीसों का है, और आपके लिए कुर्सी सोहराब साहब ने छोड़ी थी, वरना वो मिनिस्टर होते इस वक्त। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जहां इतने बड़े बड़े, इतने अहम और इतनी अजीम तारीख है, वहां जाइए तो गुजरात का उसमें मिलेगा वहां आपको। लेकिन वही गुजरात है कि 400 मदरसे, 4000 मदरसे आपको बिहार बंगाल के उस इलाके में मिल जाएंगे, लेकिन गुजरात में कोई कायदे का मदरसा नहीं। पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, गुजरातियों के पैसे से ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं कि अहले हदीस सोच भी नहीं सकते, उनका मरकजी इदारा भी ऐसा नहीं है जो देहात में गुजरातियों ने बनाया है, और हाँ हम एक छोटे से इदारे को गुजरात में तरस रहे हैं। मैंने 22 साल ऐसे ही नहीं गुजारे हैं। मैं 24 स्टेट का, खास तौर पर जहां हमारी जमीयतें कायम है, मैं साल में कम से कम 5 मरतबा, 7 मरतबा, 8-8 दिन, बल्कि 9-9 दिन का एक निकले सफर करता हूं, और रात दिन सफर करता हूं कि जमात की शीराजबंदी हो, कहीं ना कहीं से उनको ये जोश दिलाया जाए, कहीं ना कहीं ये उनको वलवला दिया जाए। अगर कल हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकते थे, सर सैयद अहमद पैदा कर सकते थे, रूए जमीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां सबसे ज्यादा मुहद्दिसीन पैदा हुए, मैं अरब और अजम, अभी चंद पहले अभी एक दूसरी जिल्द जो आई है दबिस्तान नजीरिया की, क्या वो चीज थी, अब्दुर्रहमान अफ्रीका के सहराओं में पूछिए कि कैसे यहां से ये इल्म की किरणें फुटती थी। आज क्या हो गया? अब मौलाना अब्दुल जलील सामरूदी की किताबों के उस पर उस सनद को हासिल करने के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हमको बहुत जरूरत है, सिर्फ इस वक्त तकरीरों का मसला नहीं है। आइए अपने मन में डूब करके जानिए। मौलाना जूनागढ़ी एक कमरे में बैठ करके लिखते थे तो ऐसा नहीं था कि उनके पास रात के अंधेरे में सोना बरस जाता था। आप ही खड़े होते थे तो वो पर्चे छपते थे, आप ही थे कि मोहम्मदियात छपती थी, आप ही थी कि तफसीर कुरान करीम छपती थी, और आप ही है जो 8वें दिन पर पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से मुराद ये हिंदुस्तान नहीं है, अखंड भारत है, जो उस वक्त आप अफगानिस्तान के चोटियों से लेकर के और बंगाल के खाड़ियों से बढ़ करके जावा और सुमात्रा और अंडमान तक पहुंचता था। ये सब चीजें कैसे पहुंचती थी? न उस वक्त रसूल साहिल था, न जहाज की ये फरवानियां थी, और न ये सारी चीजें थी। आप जिंदा थे, आप जानते थे कि कब कैसे होगा। यही हाल मौलाना अबरसरी का था। मेरे कहने का मकसद यह है कि इस वक्त तकरीर नहीं है, आप नज्म के साथ आइए, तज़किया नफ्स का कीजिए, अब अपने मन में डूब करके सोचिए और गौर कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमने मनहज बदल दिया, सिर्फ कुरान हदीस कह करके, और सबसे ज्यादा आजाद, सबसे ज्यादा गुलाम, सबसे ज्यादा पाबंद, सबसे ज्यादा बधा हुआ जानते हैं कौन होता है? जो अहले हदीस होता है। पूरी तारीख है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पहले अब्द है, और अब्द से ज्यादा नीचे का लफ्ज कोई अरबी जबान में है ही नहीं। आप मैमनी को पढ़िए और सूरती को पढ़िए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यही लोग दुनिया को अदब सिखा करके गए थे, अरबी जबान के नोके पलक दुरुस्त किया था इन्होंने, और यही हमको बताने की जरूरत पड़ेगी। अब्द से ज्यादा कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो हकारत के लिए बोला जाता। अल्लाह जल्ल शानू ने पहले इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन और इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, और सारी मखलूकात के जो क्रीम और निचोड़ थे अंबिया किराम
معجزات جو دیے گئے تھے سب عاجز آ گئے. ان سب کے بھی جامع کمالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عبدہ، آپ بندہ ہیں. فرما برداری آپ کی نشانی ہے. آپ اللہ کے سامنے پوری کائنات مل کے جتنا جھکتی ہے، اکیلے آپ اللہ کی بندگی اور جھکنے میں سب سے پیش ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے رفعنا لک ذکرک ورسولہ، تب یہ پیغام آپ کے حوالے کیا تھا کہ اس میں وہی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے. اس پر جان کٹ جائے گی، زبان نہیں کٹ سکے گی. اس پر ہستیاں مٹ جائیں گی، لیکن اس کلمے کو پھیلائے بغیر آپ نہ اپنے جسم کا خیال ہوگا نہ اپنے جان کا خیال ہوگا. اور ٹھیک جب وہاں بڑے گاتے ہیں، سناتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ مردوں کو زندہ کر دینا، یہ کتنے بڑے معجزات ہیں. لیکن یہ سب مل کر کے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی ہیں، سب معجزات سارے کمالات آپ کے اندر ہیں. یہ تو آپ اچھی طرح معلوم ہے. لیکن یہ بھی کبھی آپ نے غور کیا کہ ان اشد الناس بلاء، سارے انبیاء پر مصیبتیں ٹوٹی تھی، ویسی مصیبت کسی قوم پر، ساری قوم پر مل کر کے نہیں ٹوٹی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے نبیوں کے مل کر کے جتنے مسائل اور مشکلات آئے، جتنی آزمائشیں آئیں، اکیلے جس طرح سے آپ سب سے افضل ہونے میں جامع کمالات تھے، اسی طریقے سے سب سے بڑی مصیبتیں جھیلنے میں بھی اس کلمے کی خاطر، اس قرآن کی خاطر، اس حدیث کی خاطر اٹھائی تھی. ہم سیدھے سیدھے اہل حدیث ہو گئے، اہل حدیث کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں. نہ ایک آزمائش سے دو چار ہوئے، نہ اپنے من کے اس پات کو مارا، من مانی زندگی گزار کر کے ایک سیکنڈ کے لیے کوئی اہل حدیث نہیں رہ سکتا. رب چاہی زندگی جب تک نہیں ہوگی، من مانی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی آئے گی تو ابلیس بنا دے گا. ایک لمحے کے لیے ابلیس بنا تھا، من کی دنیا میں آیا تھا، من مانی دوسرے کی نہ ماننے کی ایک لمحے کے لیے اس کے اندر یہ غرور پیدا ہوا تھا. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا گیا؟ ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. ایک ہی لمحے کا تو سجدہ تھا، اتنا ہی تو انکار کیا تھا. ہم روز پتہ نہیں کتنے انکار کرتے ہیں، کتنے تکبر دکھاتے ہیں. آخر یہ کیا چیز ہے میرے عزیزو؟ آپ خونے جگر ہیں، آپ لختے جگر ہیں، جماعت کے، ملت کے، انسانیت کے ہے. میں آپ کے بھی جذبات یہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے لائیں. یہ دو روزہ زندگی ہے. منصب و مقام جو کچھ ہے وہ صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے میں. اگر آپ نے یہ کانفرنس بلائی ہے، آپ اس جلسے میں شریک ہوئے ہیں، دو پیسہ اگر اللہ سے یہ تار جڑا ہوا ہے تو یقیناً آپ سب سے عظیم چیز ہیں. ورنہ اگر کوئی اور ہے اس کے مقصد پیچھے تو یقین جانیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، اللہ کی خاطر ہم کو یہ انجام دینا ہے. میں اپنی جماعت کے، ملت کے سب سے بڑے خطیب کی موجودگی میں آج کل بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے. میں بار بار، اور ہمارے ناظرین صاحب نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، اتنی مرتبہ کہ گجرات جہاں میری جان بستی ہے، جہاں میں پلٹ کر کے جاتا ہوں تو یہاں کے علم اور اہل علم، ان کے سب چرچے دیکھتا ہوں، ان کی کتابیں دیکھتا ہوں، ساری چیزیں دیکھتا ہوں. لیکن میں کیا عرض کروں کہ یہاں ایک بھی دورہ 22 سالوں میں کبھی پورا نہیں کر سکتا. اور جس زمانے میں ایک بھی کوئی مسلم تنظیم نہیں آئی تھی، ایک میں جو گجرات کا، احمد آباد کا جو سب سے بدترین فساد تھا، اس میں آنے سے پہلے بھی اور جان پر کھیل کر کے ایک بڑے پنڈت تھے جو اس وقت نرسمہا راؤ کے بالکل دست و بازو تھے، بلکہ کہتے تھے ملک وہی چلا رہے ہیں. وہ بھی انہوں نے یہاں کے حالات کو دیکھ کر کے عین موقع سے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو ایک ہفتہ اور انتظار کرنا چاہیے. لیکن اس حالت میں بھی میں آیا تھا. کیسے کیسے پہنچا تھا انوپم مارکیٹ تک اور کس طریقے سے گئے تھے. ہم تو ان حالات میں بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کا ایک دورہ بھی آج تک مکمل نہیں ہو سکا. یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے، کس قدر اپنی جماعت کو لوگ نہیں جانتے، اپنی جمعیت کو نہیں جانتے. ناظرین صاحب کو اتنے اہم مجلس میں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے. جڑیے، ملیے اور اللہ کے لیے اس میں ہو جائیے. اور ڈسپلن کے لیے ایک بات ہی عرض کروں گا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا دشمن، مسلمانوں کا ایسا دشمن کوئی جلدی نہیں ملے گا آپ کو. یمامہ کا بادشاہ، ایسا بادشاہ، آپ اس کو پڑھیے ضرور.
وہ اس وقت مالی اعتبار سے اقتصادی اکنامکس کے حیثیت سے امریکہ ہے. وہ جب چاہتا ہے کسی کو غلہ ملتا ہے, جب چاہتا ہے بھوکا مار دیتا ہے, جب چاہے کسی ملک میں قحط سالی کرا دے, خاص طور پر مسلمانوں کو ستانے میں. اور اس کا ایک مشن تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے. اور اس واقعہ بہت بڑا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, لیکن اس نے صحابہ کرام کو دھوکے سے کئی مرتبہ قتل کیا. شاید اسی مشن میں نکلا تھا, وہ عمرے کے مشن میں بظاہر تھا لیکن نکلا تھا. صحابہ کرام نے اس کو رات کے اندھیرے میں مشکوک آدمی سمجھ کر کے دور دور سوئے نہیں رہتے تھے. آپ کہتے ہیں ہماری جماعت ادھر سے ختم ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مدرسے ایسے ہو رہے ہیں, ہماری جماعت فلاں جگہ نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ ایسے نہیں, بہت سب کچھ ہونے کے باوجود پوری رات جاگتے تھے اور 10 سینکڑوں میل وہ پھیل جاتے تھے رات میں جب لوگ سوتے تھے کہ کہیں کسی طرح کی کوئی سرگرمی تو نہیں ہے. اسی میں انہوں نے ثمامہ بن اسال کو پکڑ لیا تھا, لے کر کے ان کو پتہ ہی نہیں کہ سب سے بڑے اس خطے کے سب سے بڑے بادشاہ کو ہم پکڑ کر کے لائے. مسجد میں باندھا اس کو, کسی کو پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا یہ تو ثمامہ ہے, یہ تو عرب کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے, سب سے بڑا بادشاہ ہے. اور آپ آئے, سب سے پہلے اس کو ملنے کے بعد صحابہ کو پیچھے مڑ کر کے کہا ذرا ڈسپلن دیکھیے. جس نے صحابہ کو قتل کیا, جن کی بیویاں ابھی اسی مسجد میں جو نماز پڑھ کر کے ابھی نکلی نہیں ہیں, وہ بیوہ ہو چکی ہیں, بیٹیاں یتیم ہو چکی ہیں. اور صحابہ کرام تو اپنے خون سے زیادہ ان کو اپنے بھائی کا خون ان کو عزیز تھا. وہ وہاں موجود ہیں, آپ انہی کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ تم جانتے ہو کون ہے, اس کے شایان نشان کھانا ملنا چاہیے. کیا چیز ہے بھائی؟ دنیا کا سب سے بڑا مجرم, سب سے بڑا قاتل, سب سے بڑا انسان, کہا کہ شایان نشان. پھر آپ کو صبر نہیں ہوا, ایک گھروں میں گئے اپنے ازواج مطہرات کے اور کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ ایک بہت بڑا قیدی ہمارے پاس آیا, ایک بہت بڑا انسان آیا ہے, اس کے لیے کیا ہے جلدی سے جمع کرو. اس کے شایان نشان, عربوں کے ہاں کھانا کہاں سے آیا؟ یہ کھانا آپ تیار کرتے ہیں اور پھر آ کر کے دوسرے دن پوچھتے ہیں کہ تم کو کیا خیال ہے. تو اس نے بھی دیکھیے, کہا کہ ان تقتل دمن, کہا کہ بڑے بڑے خون میں نے بہائے, ایسا مجرم کوئی نہیں ملے گا. آپ اگر مجھے قتل کر دیتے ہیں بالکل حق بجانب ہیں, میں نے بڑے بڑے جرائم کیے, صرف آپ کی گردن بچی ہے جس کے لیے میں نے سب جتن ڈھائے ہیں. اور مکہ میں اور مدینہ کو, غطفان کو اور حوازن کو, ان ساری قوموں کو آپ کے اوپر پلٹ کر بار کرنے کے لیے اکٹھا کیے ہیں. یہ سب جرائم ہم کو معلوم ہے, آپ قتل کر دیجئے, مجھے ذرہ برابر اس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں ہوگا, میں ایسا ہی قیدی. وَإِن تُنْعِمْ تُنِمْ عَلَى شَاكِرٍ, بخاری کی روایت. کہا کہ لیکن عرب جانتا ہے, عرب سے باہر بھی دنیا جانتی ہے کہ کوئی مرد ہے, کوئی بادشاہ ہے, زبان کا پکا ہے, تو ایک بڑا انسان بھی ہوں میں ساتھی میں. تو اگر چھوڑ دیتے, اگر مجھ پر انعام کرتے ہیں تو میں, ایسا نہیں ہے کہ پھر وہی جا کر کے پلٹ کر کے وہی اوچھی حرکتیں اپنے محسن کے ساتھ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن, تیسرے دن, ہم کو جو کہنا یہ ہے, اس نے تیسرے دن آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑو. چھوڑنے کے بعد اشہد اللہ, وہیں بقی جو قبرستان دیکھ رہے ہیں وہاں سے غسل کیا اور آ کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جانتے کیا کیا اس نے؟ کہا کہ محمد آپ کے شہر سے بدترین کوئی شہر میری نظر میں نہیں تھا, میں اس کو اپنی آنکھوں میں کبھی بھر نظر کر کے اس شہر کو نہیں دیکھ سکا. اس سے بدترین, اس سے زیادہ کریہ کوئی شہر نہیں تھا. لیکن آج میرا دل گواہی دیتا ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ محبوب کوئی سرزمین نہیں. محمد آپ کے چہرے سے کوئی بدترین چہرہ میں کبھی, اور ان 3 دنوں میں بھی آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا. کہا کہ لیکن آج آپ کے چہرے سے بہتر مجھے روئے زمین پر کوئی اور چہرہ نظر نہیں آتا. آپ کا دین, جس کو ہم سابی بددین اور دنیا کے بدترین دین کہتے تھے, آج اس دین سے زیادہ محبوب مجھے کوئی اور دین نظر نہیں آ رہا. یہ کہا, لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں کسی نے منہ پر تھوکا اتنے بڑے مجرم کے؟ کسی کا غصے میں ہاتھ بڑھا کہ گردن دبوچو, کسی کی طرف سے یہ عف بھی نکلا کہ میرے باپ کا قاتل ہے؟ یہ ڈسپلن ہے اہل حدیث. یہ اہل حدیث قرآن اور حدیث کہنے سے نہیں ہے, یہ بلکہ قرآن اور حدیث اور سلف, جو سلفی تھے, سلف تھے ہمارے صحابہ. دیکھیے کیسے ان کی تلواریں جو ہر وقت پورے طور پر سوتی ہوئی رہتی تھی, آج کیسے نیام میں.
ایک زبان بھی کسی سے کوئی مورخ ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک زبان بھی کھولی ہو. یہ ڈسپلن ہے. ایسی جماعتیں چلتی ہیں اور صحابہ کرام کی ہی جماعت کی. اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی، سب سے جو اہم چیز ہے، تمام مورخین جو جانتے ہیں تحریک شہیدین کو، اور میں گجرات سے شروع کروں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن جو تحریک صحابہ کرام کے بعد اجتماعی طور پر قرآن و حدیث کو تھام کر کے اور صحابہ کرام کی ڈسپلن کے ساتھ کوئی تحریک اور تنظیم قائم ہوئی تھی تو اہل حدیث کی تحریک شہیدین تھی. کہتے ہیں کہ اس پیمانے پر اس سے اچھی اور صحابہ کرام کی سنتوں کے ساتھ اس ڈسپلن کے ساتھ کہ سب سے بڑا پٹنہ کا مالدار انسان، ساہوکار انسان، آج وہ گارے ڈھوتے ہوئے اس کا خادم اور غلام جو پیسے لے کر کے وہ بھی نہیں پہچانتا. ایسے اور علم اس کا ایسا تھا کہ اب اس وقت دنیا لکھ رہی ہے اور تاریخ اہل حدیث میں اس کے مجموعات کو میں جمع کروا رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے 9 جلدیں ادھر پہنچی ہے اور 25 جلد 75 پہنچی ہیں. لیکن جماعت کا حال جو ہے اللہ ہی بہتر جانے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی جماعت کے ہم لوگ بقایا ہیں. یہ بتائیے کہ ہم کہاں ہیں؟ ایسی منظم جماعت کا یہ حال ہو کہ اب وہ دستور بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہ کون سا قرآن میں دستور لکھا تھا کہ اس مجرم کو قتل نہیں کرنا چاہیے؟ کہاں لکھا ہے قرآن؟ وہاں تو ہے کہ ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. 3 دن کے بعد پھر بھی چھوڑ بھی دے رہے ہیں آپ، فدیہ بھی نہیں لے رہے ہیں. چلے گئے ایک دن ہی، اما من بعدو و اما فدان. کم سے کم یہ کہ ذبح نہیں کر رہے ہیں تو آپ فدیہ تو لیجئے. یہ بھی کوئی ایک لفظ بھی کوئی صحابی کہنے والا تھا؟ اسی صحابہ کا ہم کیا ہیں؟ اسی سلف کا ہم سلف ہی کہلاتے ہیں. کہاں سلفیت ہے ہماری؟ کہاں ہم غائب ہو گئے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آئیے اور اس منہج کو، اس اصول کو، صحابہ کرام کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن میں غور کریں تو صحابہ کرام کو لے کر کے کریں. پھر اس کا برتا کیسے تھا اس کو، یہاں ہر ایک آدمی ایک نیا مسئلہ فتنہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے کہا کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے، ٹھنڈی ایسی ہے کہ گڈھا کھود کر کے اس کے اندر ہم چھپے ہوئے ہیں. اور آپ بار بار من للقوم، خندق کھود تو دیا تم نے، پتھریلی زمین کو اتنے، اور 1 مہینے سے بھوکے رہ کے مقابلہ کر رہے ہو، اب تم سے اٹھا نہیں جاتا، ٹھنڈی ایسی کہ تھرتھراہٹ ہے. من للقوم. لیکن آج کی رات میں چاہتا ہوں کوئی اٹھے اور جائے ذرا ادھر سے کچھ خبر لے کر کے. کسی کی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی زمین سے اٹھ سکے مدینے میں. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو گئے، اور جیسے انہوں نے چھلانگ، جیسے ہی خندق میں گھسے اور اوپر چڑھنے کو تھے، آپ نے دھیرے سے کہا لا تحدث امرا. بڑے مشن پر نکل رہے ہو، تم کو ناظم بنا رہا ہوں، تم کو مبلغ بنا رہا ہوں، تم کو محدث کی کرسی پر بیٹھا رہا ہوں، تم کو جمعیت اور جماعت کا نظم سونپ رہا ہوں. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. تم جا رہے ہو، جس کام کے لیے جا رہے ہو اتنا ہی کر کے آنا. لا تحدث امرن، کوئی نیا معاملہ کر کے مت. گئے اور جب گھوم رہے تھے اور سب چیزیں چھوڑ کے، صرف اتنا کہہ دوں کہ انہوں نے، جانتے ہیں کیا کہا؟ ابو سفیان لیڈر اگر مر جائے تو 1,00,000 فوج بھی تتر بتر ہو جاتی ہے. اسی لیے نظم جماعت کے ساتھ رہی، اپنے گھر میں بھی کسی کو مالک بنا کے رکھیے. محلے میں جو مکھیا ہیں آپ غنیمت سمجھیے، یہ داروغہ نہیں رہے گا. آپ بڑی داڑھی والے داروغہ کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے، محلہ لوٹ جائے گا، چوروں کا اڈا ہو جائے گا. آپ کو ڈسپلن کے ساتھ ایک چھوٹے سے چھوٹے انسان کے ساتھ بھی بچ کر رہنا پڑے گا. یہ اسلام نے یہ نظم سکھایا ہے. اس وقت وہ گئے، ابو سفیان بالکل نشانے پر تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ شکار لا دیا ہے، اس کو ابھی میں اڑا دیتا ہوں، چاہے میں چلا جاؤں یا بچ کر کے اس اندھیرے میں نکل جاؤں، لیکن آج ہی مسلمانوں پر جو مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے آج ختم ہو جائے گی، آج فتح ہو جائے گی، بھگدڑ مچ جائے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی. بھوکوں مر رہے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن پیارے رسول کی ایک لفظ ڈسپلن، نظم جماعت. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحدث، کوئی جاسوسی کر کے آنے کے علاوہ کوئی چھوٹا سا بھی حرکت نہیں کرنی ہے. اور میں اتنا بڑا کانڈ کرنے جا رہا ہوں. نفس یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے ایسا چانس تم نے چھوڑ دیا. یہ سب چیز ہے، لیکن ڈسپلن دیکھیے کہ فوراً اندر کر لیا. اور آئے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہی دی. ڈسپلن سیکھیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں. نفس کا
کا तज़किया करें। और सबसे बड़ी चीज है कि हर खुतबे में मैंने भी पढ़ा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था कि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, सारे दुश्मनों का मुकाबला हो जाएगा, सारे दुश्मनों से टक्कर ले सकते हैं अल्लाह ताला, लेकिन एक दुश्मन ऐसा है कि जब तक तू किला बना करके हमको देके खुसूसी अपने इनाम से नहीं बचाएगा तो हम नहीं बच सकेंगे। वो कौन सा दुश्मन है? मिन शुरूर अनफुसिना, अपना मन अपना पापी है तो फिर दुनिया कोई इस्लाह नहीं कर सकती। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और वस्सलाम अलैकुम से पहले हम आबिद साहब का जो कन्वीनर हैं सूबे के और इनके तमाम साथियों का और आप तमाम लोगों का जो इसमें किसी न किसी तरीके से शरीक हैं, पूरे गुजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पर उलमाए किराम का और जमात और मिल्लत के अजीम खतीब जिनकी कुर्बानियों को हमने सऊदी अरब के वजीर से भी कहा था उस वक्त के, और बड़े दर्दमंदी से ज्यादा जोश से कहा था कि अगर शुक्रिया अदा करें आप तो आप शुक्रिया नहीं अदा कर सकेंगे। मैंने कुछ किस्से कहानियां सुना करके उनको बताई थी तो वो मुस्कुराया और कहा कि जाओ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अपने फैसले को वापस किया था। ऐसे खतीब के रहते हुए मैं नहीं चाहता था कि आपके उनके दरमियान हायल हो जाऊं, लेकिन फिर इल्तिफात से दिले दोस्तां रहे न रहे, आपका इल्तिफात देखा तो मैंने चंद बातें अर्ज कर दी। आइए मुनज़्ज़म हो करके अल्लाह से मदद तलब करके कुछ वजीफे तहज्जुद गुजारी और अल्लाह से आहुजारी करके खूब रोएं। इस्यान माँ, बहुत गुनाह हो चुके हैं, इस्यान माँ व रहमत परवरदिगार माँ आरा निहायत इस्तना निहायत, गुनाहों में हम लथपथ हो गए हैं। सलफी मनहज का नाम लेकर के भी अल्लाह जल्ल शानु दूर हो चुके हैं, लेकिन तेरी अजमतें और रहमतें बड़े अजीम हैं और उसके हम उम्मीदवार हैं। अल्लाह जल्ल शानु हमको तौफीक अर्दानी फरमा दे। अल्लाह जल्ल शानु इस मुल्क की हिफाजत फरमा, मिल्लत की हिफाजत फरमा। कल भी हमने जब मुल्क बट चुका था उस वक्त भी हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा लगाया था और एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया था। 1857 की याद जिंदा की थी। आज भी हम उसी मिशन पर हर तरीके से कायम दायम है। किताब सुन्नत हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला हमको अंदरूनी बैरूनी और खारजी हर तरह के चैलेंजों को और हर तरह के मसाइल को दूर करने के लिए इस किताब सुन्नत की रोशनी में असलाफ के उसवा के मुताबिक हल करने की तौफीक अर्दानी फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।